بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دمشق شہر کا بازار لگا ہوا تھا، پورے بازار کے اندر رونقیں لگی ہوئی تھیں۔ ان دنوں یونانی تاجر بھی اپنے قافلے لے کر پہنچے تھے اور اس وجہ سے پورا بازار ہر طرح کی چیزوں سے سجایا گیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور صبح صبح کی دل کو چھو لینے والی سورج کی کرنوں کے نیچے تاجر اپنی نشستیں دکانوں سے باہر لگائے بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے تھے۔ پورا بازار بڑے ہی امن طریقے سے چل رہا تھا اور تھوڑے دنوں کے بعد دمشق شہر کے اندر ایک بہت بڑا میلہ بھی سجایا جا رہا تھا، اور اس میلے کی وجہ سے بازار کے اندر لوگ ہر طرح کی خریداری کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور بازار کے اندر رونق کو دیکھ کر تاجر بھی بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں ایک تیز رفتار دوڑتا ہوا گھوڑا بالکل بازار کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس گھوڑے پر ایک آدمی سوار تھا اور اس آدمی کے سر پر پگڑی تھی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے جسم پر موجود لباس پھٹا پرانا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے گھوڑے کی زین میں گھوڑے سے نیچے اترتے ہی کچھ چیزیں نکالیں۔ ان چیزوں میں سے ایک نمک کا تھیلا تھا، اور اس کے علاوہ ایک برتن تھا جو شاید خالی تھا۔ وہ آدمی بازار کے درمیان میں کھڑے ہو کر با آواز بلند کہنے لگا، اے بازار کے لوگوں، کیا تم ایک چھوٹے سے کام کے بدلے میں مجھ سے پورے 200 سونے کے سکے لے گا؟ اور تم میں سے کوئی ایسا بہادر نوجوان ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ تو یہ سن کر سب تاجر حیران ہو گئے کہ آخر ایسا کون سا کام ہے کہ جس کے یہ تاجر 200 سکے دینے کے لیے تیار ہے۔ سب لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھنے لگے، اور حیرت کے مارے بازار میں موجود لوگ اس کے قریب آئے اور پوچھا، اے تاجر، آخر ایسا کون سا کام کرنا ہوگا جس کے بدلے میں تم اتنی بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہو؟ سب تاجروں اور بازار میں موجود لوگوں کے چہروں پر عجیب و غریب سوال تھے۔ بازار میں موجود سارے کا سارا ہجوم اس تاجر کے منہ سے الفاظ سننے کے لیے بے تاب تھا۔ اتنے میں وہ تاجر کہنے لگا، میرا کوئی بڑا اور مشکل کام نہیں، بس بازار میں موجود کوئی نوجوان 100 سونے کے سکوں کے بدلے میں میری پیٹھ پر کھولتا ہوا پانی ڈالے گا، اور پھر جب میرا جسم کھولتے ہوئے پانی سے جھلس جائے گا تو وہ نوجوان اور 100 سونے کے سکے لے کر میرے اس جھلسی ہوئی پیٹھ پر نمک چھڑکے گا۔ یہ سن کر سب تاجر حیران ہو گئے اور ہکا بکا اس آدمی کو دیکھنے لگے، اور اس کی پکار کو سن کر دور دور سے تاجر اس کے قریب آنے لگے۔ دمشق شہر کے لوگ بڑے ہی رحم دل اور با اخلاق تھے، اور دمشق کے اندر کام کرنے والے تاجر بھی دمشقیوں کے اخلاق سے کم نہ تھے، لہذا ان میں سے کوئی بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن ہر جگہ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ان میں سے ایک آدمی شاید غربت کے مارے یا پھر وہ سخت دل کا مالک تھا، وہ اس آدمی کی پیشکش پر تیار ہو گیا۔ اس نے کہا، میں تم سے 200 سونے کے سکے لوں گا، اور میں تمہاری پیٹھ پر کھولتا ہوا پانی بھی ڈالوں گا، اور اس کے علاوہ پھر میں تمہاری پیٹھ پر نمک بھی چھڑکوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری پیٹھ پر میں نمک چھڑکوں گا، میں تمہیں 200 سونے کے سکے دوں گا۔ ان دونوں کے درمیان ڈیل ہو گئی، اور اس کے بعد وہ آدمی ایک تندور والے کے پاس گیا اور کھولتے ہوئے پانی کا ایک لوٹا بھر کے لے آیا۔ اب اس تاجر نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو اس جابر انسان نے اس کی پیٹھ پر کھولتا ہوا پانی اڈیل دیا۔ جیسے اس نے کھولتا ہوا پانی اس کی پیٹھ پر ڈالا تو اس کی پیٹھ پر موجود جھلس کر رہ گئی، اور اس کا گوشت سامنے نظر آنے لگا۔ سب لوگ دیکھ کر ہکا بکا ہو رہے تھے، اور سب لوگوں کے دلوں میں یہی سوال تھا کہ آخر یہ تاجر، آخر یہ آدمی یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ آخر یہ خود پر اتنا ظلم
کیوں کر رہا ہے؟ لیکن اس آدمی نے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جب اس آدمی نے اس کے پیٹھ پر نمک چھڑکا تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ تڑپنے لگا، اور اس کی تڑپ کو دیکھ کر لوگ حیران تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بازار کے یونانی تاجر بھی اور دمشق کے تاجر بھی حیران تھے کہ آخر یہ آدمی یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ یہ 200 سونے کے سکے دے کر خود ہی اپنے جسم پر، اپنے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کہہ رہا ہے۔ اب یہ سب منظر چل رہا تھا تو اتنے میں اسی بازار کے اندر مصر کی سرزمین کے بیتاج بادشاہ اور عالم اسلام کے بہادر سلطان اور بیت المقدس کے فاتح اور سلطان نور الدین زنگی کا جان نشین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ گزرا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ جب دمشق کے بازار سے گزرے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بازار کے درمیان میں لوگوں کو اتنا پرہجوم دیکھا تو اپنے ایک سپاہی سے پوچھا، جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سپاہی فوراً گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جب اس ہجوم کے قریب گیا اور وہاں جا کر ایک تاجر سے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے؟ سپاہی کو وہ تاجر دور ہی سے کھڑا واضح دکھائی دے رہا تھا کہ جس کی پیٹھ سے خون بہت تیزی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ تو اس تاجر نے سلطان کے سپاہی کو بتایا کہ حضور بازار کے اندر چاند لمحے پہلے ایک آدمی آیا اور اس نے 200 سونے کے سکوں کی پیشکش کر دی، اور اس 200 سونے کے سکوں کے عوض اس نے کہا کہ جو میری پیٹھ پر کھولتا ہوا پانی ڈالے گا اور اس کے بعد اسی پیٹھ پر نمک چھڑکے گا، میں اس کو 200 سونے کے سکے دوں گا۔ سپاہی نے جب سنا تو وہ بڑا حیران ہو گیا کہ یہ بڑا ہی عجیب انسان ہے۔ سپاہی اب دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس آدمی کے بارے میں بتایا، جب سلطان نے انوکھی بات سنی تو سلطان کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سلطان سوچ میں پڑ گئے کہ اس جیسا انسان تو میں نے اپنی زندگی میں ہی نہیں دیکھا۔ سلطان نے اسی وقت حکم دیا، کل اس آدمی کو پکڑ کر میرے دربار میں حاضر کیا جائے، میں اس سے تفتیش کروں گا کہ آخر یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے آخر ماجرا کیا ہے، آخر یہ سب کچھ یہ آدمی کیوں کر رہا ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سمراہیوں کے ہمراہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں کھلتے ہی سپاہیوں نے اس آدمی کو پیش کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس آدمی کی پیٹھ سے ابھی بھی خون رس رہا تھا، اور اس کے جسم سے نکلنے والا خون ابھی تک اس کے کپڑوں پر موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، اے نوجوان، آخر ماجرا کیا ہے؟ کل ہم نے تمہیں دمشق کے بازار کے اندر سرعام خود پر اتنا بڑا ظلم کرتے ہوئے دیکھا، آخر تم نے یہ سب کچھ تم نے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اس پاک اور بابرکت والی جگہ پر کھڑا ہو سکوں، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ جیسی اتنی عظیم ہستی کے سامنے کھڑا ہو سکوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کے ساتھ نظر سے نظر ملا کر بات کر سکوں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، آخر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم نے ایسا کیا گناہ کیا کہ تم خود کو اتنی بڑی تکلیف دے رہے ہو؟ اور آخر تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں رہتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ یہ سن کر وہ آدمی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور آنسو اس کے جھریوں والے چہرے سے گرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیا اور سپاہی فوراً اس کو اٹھا کر ایک نشست پر بٹھایا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اب بتاؤ آخر تمہیں یہ سب کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ تمہارے پیچھے آخر کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میرا نام یعقوب ہے اور میں دمشق کے شہر کے ایک گاؤں کے اندر رہتا ہوں۔ سلطان معظم، اصل میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں دمشق شہر کا ایک مالدار تاجر ہوں۔
لیکن میرا اصل جو پیشہ تھا وہ لوہار تھا۔ میں دمشق کے بازار کے اندر خوبصورت خنجر اور تلواریں اور دیگر ضروریات زندگی بنایا کرتا تھا، اور میری بنائی گئی تلواریں، میرے بنائے گئے خنجر پورے دمشق شہر کے اندر مشہور تھے۔ حالانکہ آپ کے بڑے بڑے کلادار مجھ سے خوبصورت خنجر بنواتے تھے۔ سلطان معظم دمشق کے بازار سے میرے گھر تک کا فاصلہ تقریباً 200 میل کا تھا۔ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ جب میں شام کو اپنی دکان بند کرتا تو باقی تاجروں سے پہلے میں بازار سے نکل جاتا، کیونکہ باقی کے تاجروں کے پاس اپنی اپنی سواریاں تھیں اور مجھے پیدل گھر جانا پڑتا تھا۔ میرے اوپر میرے بوڑھے ماں باپ اور بیوی کی کفالت کی ذمہ داری تھی، اور میں کوئی سواری خریدنے کی اوقات بھی نہیں رکھتا تھا۔ لیکن سلطان معظم، میں جب اس بازار سے نکل کر اپنے گھر جاتا تو میرا گزر ایک چھوٹی سی کٹی ہوئی پہاڑی کے پاس سے ہوتا۔ سلطان معظم، اسی کٹی ہوئی پہاڑی کے ساتھ میرا ایک اپنا بھی ذاتی زمین کا ٹکڑا تھا، اور میں اس ٹکڑے میں فصل اگاتا، اور میں اس سے اتنا اناج حاصل کر لیتا کہ میرے کچھ دن بڑی آسانی سے گزر جاتے۔ لیکن میں اپنی اس زمین کے ٹکڑے سے بالکل مطمئن نہ تھا، اور میری اسی زمین کے ٹکڑے کے ساتھ وہ کٹی ہوئی پہاڑی تھی، اور وہ کٹی ہوئی پہاڑی میرے پڑوسی کے قبضے میں تھی۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کٹی ہوئی پہاڑی میرے پڑوسی کے ملکیت میں تھی۔ میں اس پہاڑی کے جو پاس سے گزرتا تو وہاں سے اس پہاڑی سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک خوبصورت محل تعمیر ہو رہا تھا۔ یعنی کہ وہ اصل میں اتنا خوبصورت تھا کہ وہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اور ایک دن میں نے سوچا کہ اس محل کو جا کر قریب سے دیکھوں، آخر ایسی کون سی چیز اس محل کی تعمیر میں لگائی جا رہی ہے جو اتنی خوبصورت ہے۔ حضور، ایک دن میں نے دکان وقت سے پہلے بند کی اور چل پڑا، لہذا وقت میرے پاس بہت تھا۔ میں اس محل کی طرف چل پڑا۔ جب میں اس محل کے قریب گیا تو وہاں مزدور کام کر رہے تھے، اور خوبصورت محل تعمیر ہو رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو حضور، جہاں کچی اینٹیں اور گارے میں نے جب دیکھا تو حضور جہاں کچی اینٹیں اور گارے کی جگہ تراشے ہوئے خوبصورت پتھر استعمال ہو رہے تھے۔ اس محل میں تراشے ہوئے خوبصورت پتھر استعمال ہو رہے تھے۔ میں نے مزدوروں سے پوچھا کہ آخر یہ پتھر تم کہاں سے لیتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ پتھر ہمیں اسکندرہ کے پہاڑیوں سے ملتے ہیں۔ تو میں نے ان میں سے ایک مزدور سے پوچھا، ارے میاں، یہ وہ پتھر ایسے کیسے کاٹتے ہیں؟ پتھروں کو تراشنا اور وہ بھی کتنا مشکل ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں، اتنا مشکل بھی کام نہیں۔ ان کے پاس ایک اوزار ہوتا ہے جس سے وہ اوزار کا استعمال کر کے ان پتھروں کو کاٹتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ایسا اوزار اگر میں بنا لوں تو پھر میں بھی اسی طرح پتھر تراشا کروں گا، اور میں بھی بہت بڑا دولت مند آدمی بن سکتا ہوں۔ حضور، میں اسی جگہ گیا جہاں وہ پتھر تراشے جا رہے تھے۔ جب میں نے پتھر تراشنے والا اوزار دیکھا تو میں بڑا حیران تھا، کیونکہ وہ کوئی اتنا پیچیدہ کام نہیں تھا۔ بس میں نے اس کا نقشہ بنایا اور سیدھا اپنی دکان پر آ گیا، اور میں آدھا دن اپنے کام کرتا اور آدھا دن پھر وہ پتھر بنانے والا اوزار بناتا تھا۔ اور حضور، اللہ نے مجھے اتنی ذہانت دی کہ چند ہی دنوں کے اندر میں نے وہ اوزار بنا لیا۔ لیکن وہ بڑا مشقت کا کام تھا، اور محنت سے ہی وہ اوزار استعمال کر کے پتھر تراشے جاتے تھے۔ ان کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہوتی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اگر یہ اوزار میں بیچ دوں تو اس سے مجھے اچھی خاصی رقم ملے گی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے دوست سے، جو میرا پڑوسی ہے، اس سے میں وہ پہاڑی والی زمین لے کر اپنی زمین کا ٹکڑا دے دوں تو میں اس پہاڑی سے پتھر کاٹ کاٹ کر بہت دولت کما سکتا ہوں۔ بس سلطان معظم، میں سیدھا اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اس سے کہا، کیا تو مجھے اپنی پہاڑی والی زمین دے کر کیا وہ کھیتی والی زمین لے سکتے ہو؟ یہ سن کر وہ بڑا خوش ہو گیا اور کہا، ارے میاں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، کوئی مذاق نہیں۔ یہ سن کر وہ بڑا خوش ہو گیا، اور میں نے اس کو اس کھیتی والی زمین دے دی اور اس کی پہاڑی والی لے لی۔
میں اس کے نزدیک بیوقوفی کا کام کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ حضور، جیسے ہی میں نے اس سے زمین لی، میں نے اپنے اس اوزار سے پتھر تراشنا شروع کر دیے، اور جہاں میں دن کا پہلے صرف 5 روپے کماتا تھا، میں وہاں سینکڑوں سکے کمانے لگا۔ یہ میرا کام مزید بڑھ گیا تو میں نے ایک مزدوروں کی لیبر تیار کی اور انہیں اس کام پر لگا دیا۔ اب مزدور سارا دن کام کرتے اور میں بس بیٹھ کر سونے کے سکے گنتا۔ جیسے جیسے دولت میرے پاس بڑھنے لگی، ویسے ویسے میرے غرور میں بھی بڑھنے لگا۔ میں خود پر بڑا غرور کرنے لگا کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، کیونکہ میں نے وہ اوزار بنا لیا تھا۔ سلطان معظم، جب میرا غرور اپنی بلندی کو پہنچا تو مجھے مزدوروں سے نفرت ہونے لگی۔ اب میں موقع تلاش کرتا تھا کہ ان مزدوروں کا کسی نہ کسی طرح مذاق اڑایا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے اور ان کے سامنے خود کو ایک بڑا تاجر منوایا جائے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا اور میں نے سب مزدوروں کو کہا کہ تم مجھ سے دگنی مزدوری لیتے ہو لیکن اتنا کام نہیں کرتے۔ اگر آج شام تک کوئی بھی آدمی کام نہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ سلطان معظم، میں اپنے غرور میں اتنا ڈوبا کہ مجھے ان غریبوں کا پسینہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ وہ سارا دن کام کرتے اور میں ان کو چند سکے دیتا، پھر بھی میں ان پر شاید احسان کر رہا تھا۔ سلطان محترم، ایک دن میں کسی کام سے لوٹا تو میں نے دیکھا کہ میرے مزدوروں میں ایک بوڑھا مزدور جو اپنے 2 بچوں اور اپنی بیوی کی کفالت کر رہا تھا، وہ شاید بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھک ہار کر ایک پتھر کے نیچے سائے والی جگہ پر بیٹھ گیا تاکہ وہ سکون کی سانس لے سکے۔ لیکن بدقسمتی سے میں بھی اس وقت وہاں آ پہنچا۔ جب میں نے اس کو فارغ بیٹھا ہوا دیکھا تو میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میں اپنے غرور میں اندھا ہو چکا تھا اور مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کا سارا دن کی محنت نہیں دیکھی، میں نے اس کے جسم پر زخم نہیں دیکھے، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے درد نہیں دیکھا، میں نے اس کو بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے تکلیف میں نہیں دیکھا۔ بس میں اس سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ میں نے اسی وقت اپنے ملازم کو حکم دیا کہ کھولتے ہوئے پانی کا لوٹا لے آؤ۔ ملازم کھولتا ہوا پانی لے آیا تو میں نے اپنے ملازم کو کہا کہ اس کے جسم سے کپڑے اتارو۔ اس نے جیسے ہی اس غریب مزدور کے جسم سے کپڑے اتارے تو میں نے اس کے جسم پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا۔ وہ بیچارہ جو پہلے ہی صرف ہڈیاں بچ چکا تھا، تڑپنے لگا۔ اس کے جسم پر جلد پسینے کی طرح بہہ گئی۔ اب اس کا گوشت صاف نظر آ رہا تھا۔ لیکن سلطان معظم، میرا غرور، میرا تکبر، میرا ظلم یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ شاید میں اپنی دولت کے ہوس میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میرا انتقام یہاں تک بھی نہ رکا۔ میں نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ ایک تھیلا نمک کا لے آؤ۔ میرا ملازم فوراً ہی بھاگا اور نمک کا تھیلا لے کر آیا تو میں نے وہ نمک اس کے زخموں پر ڈال دیا۔ اس کے جسم پر واضح گوشت نظر آ رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے نمک ڈالا تو وہ تڑپنے لگا اور زمین پر بھڑکنے لگا۔ میرا غرور یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ اس بوڑھے مزدور کو تڑپتا ہوا دیکھ کر میں خوش ہوتا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس جہنم کی آگ میں جا رہا ہوں۔ سلطان معظم، میں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو اٹھا کر اس کے گھر پہنچاؤ، کہیں یہ بوڑھا ہمارے گلے نہ پڑ جائے۔ میرے سپاہیوں نے حضور اس کو اٹھایا اور اسے اس کے گھر پھینکائے۔ اگلے دن بستی کے اندر اعلان ہو گیا کہ وہ بوڑھا بزرگ رات کو تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو چند لمحوں کے لیے ڈر گیا کہ اس کی موت میری وجہ سے ہوئی۔ اگر وہ بوڑھی عورت جو اس کی بیوی ہے، اگر وہ قاضی کے پاس چلی گئی تو ہو سکتا ہے کہ قاضی مجھے زندان میں ڈال دے، اور اگر قاضی کو میرے خلاف پکے ثبوت مل گئے تو قاضی مجھے سیدھا پھانسی کی سزا سنا دے گا۔ میں بہت ڈر گیا اور اس دن میں باہر بھی نہ گیا۔ مزدور اپنے سر کام کرتے رہے اور میں گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اگلی صبح میرے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اپنے ملازم کو کہا، جا کر دروازہ کھولو اور دیکھو، اگر کوئی میرا پوچھے تو اسے کہنا کہ آج مالک نہیں ہے۔ حضور، میرا ملازم جب دروازے پر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک قاصد آیا ہوا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور کہا، حضور، دروازے پر کوئی قاصد ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جو چٹھی ہے
وہ صرف آپ کے حوالے کرے گا، وہ کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ قاضی کا بلاوا ہوگا۔ میں نے ملازم کو کہا کہ تم اس کو کہو کہ میرا مالک گھر نہیں ہے، تم پھر کب آنا۔ حضور وہ کہاں سے چلا گیا۔ اب میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اب قاضی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مجھے اس کی بیوی کی بددعاؤں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ میں نے اس جیتے جی آدمی کو پانی کی طرح ابال دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بس مجھے ڈر تھا تو اپنی پھانسی کا، ڈر تھا تو اپنی موت کا۔ میں کئی دنوں تک تو اپنے گھر میں چھپا رہا، اور جب صبح قاصد آتا تو میرا ملازم اس سے کہہ دیتا کہ میرا مالک گھر نہیں ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا، تو اچانک میرا ٹکر اتفاقاً اسی بوڑھی عورت سے ہو گیا جس کے شوہر کو میں نے تڑپ تڑپ کر مار دیا تھا۔ اور اس بوڑھی عورت نے سلطان معظم ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ بس وہ جس آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اس نے مجھے صاف صاف نفرت نظر آ رہی تھی۔ حضور میرا ظلم دیکھیں کہ اس کے شوہر کو مارنے کے بعد بھی میں نے اس بوڑھی عورت کے گھر قدم نہیں رکھا، نہ ہی اس کے بچوں کا پوچھا کہ کیا وہ بھوکے ہیں یا انہوں نے کچھ کھایا ہے۔ میں نے اپنے گناہوں کی تلافی کی بجائے اپنی جان کی حفاظت کرنے لگا۔ جب بوڑھی عورت نے مجھے کچھ نہ کہا تو میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ قاضی کے ذریعے مجھ سے اپنا انتقام لے گی۔ بس اگلے دن جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں سمجھا کہ آج پھر پہلے کی طرح قاضی کا قاصد میرے دروازے پر آیا ہوگا۔ میں نے ملازم کو کہا کہ جا کر اس کو کہہ دو کہ میرا مالک گھر نہیں ہے، تم ہر روز کیوں آ جاتے ہو؟ جب میرا ملازم دروازے پر گیا تو اس نے مجھے فوراً آواز دی، حضور دروازے پر آئیے، آج کوئی قاصد نہیں بلکہ ایک آدمی ہے اور اس کے پاس ایک گھوڑا گاڑی ہے۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ آخر کون ہو سکتا ہے اس وقت۔ میں دوڑتا ہوا دروازے پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کو سفید داڑھی، سر پر پگڑی، ہاتھ میں چھوٹا سا عصا تھا اور گھوڑے پر سوار بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ارے میاں تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک امانت تھی، میں نے وہ تمہارے حوالے کرنے آیا ہوں۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر کون سی امانت تھی اس کے پاس۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنی امانت آنکھ کر اٹھا لو۔ میں نے کہا کون سی امانت؟ تو اس نے مجھے تانگے کی طرف اشارہ کر دیا، اور جب میں تانگے کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کفن میں لپٹی ہوئی لاش پڑی تھی۔ میں نے کفن اٹھا کر دیکھا تو وہ کسی اور کی لاش نہیں، حضور میرے اسی بیٹے کی لاش تھی جس کو میں نے بچپن میں کہرا شہر کے اعلیٰ مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اور سلطان معظم یہ بات یہاں بھی ختم نہ ہوئی کہ میں اپنے ظلم کی وجہ سے اپنے بیٹے کی جان کو گوا بیٹھا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا؟ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا، مجھے کچھ علم نہیں، بس میرے حوالے یہ لاش کی گئی اور میں اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ تم اپنے بچے کی لاش کو اٹھاؤ اور اندر لے جاؤ۔ حضور میں اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو دیکھ کر رونے لگا، تڑپنے لگا، اور اتنا درد میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو گیا ہے۔ ایک طرف میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور دوسری طرف آج قاضی کا قاصد بھی مجھے پکڑ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ میں ڈرنے لگا تو وہ قاصد میرے پاس آیا اور کہا، حضور آپ کے لیے ایک خط ہے اور میں کئی دنوں سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں لیکن آپ نہیں مل رہے تھے، تو میں نے اس سے خط لیا، اور جب میں نے اس خط کو پڑھا تو حضور وہ کوئی خط قاضی کا نہیں بلکہ میرے اپنے ہی بیٹے کا لکھا گیا خط تھا جو شاید اس نے 1 مہینہ پہلے میری طرف بھیجا تھا۔ جب میں نے اس خط کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، بابا جان میں ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میری پیٹھ پر بڑے ہی عجیب و غریب پھوڑے نکل آئے ہیں اور وہ پھوڑے ناسور زخم بن رہے ہیں۔ آپ مجھے پہلی فرصت میں اپنے گھر بلوائیں اور میرا علاج کروائیں، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ مدرسے کے امام صاحب وہاں کے طبیب سے میرا علاج کروا رہے ہیں لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ اگر آپ تک میرا پیغام پہنچ جائے تو آپ مجھے لینے کے لیے جلدی آ جانا۔
حضور جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ جس خط کو میں قاضی کا خط سمجھ کر اتنے دنوں سے بھاگا جا رہا تھا، وہ خط قاضی کا خط نہیں بلکہ میرے اپنے ہی سگے بیٹے کا تھا، مجھے اسی دل میں علم ہو گیا کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اگر میں پہلے دن ہی وہ خط پڑھ لیتا تو شاید میرا بیٹا بچ جاتا۔ حضور میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نوجوان بیٹے کو دفن کیا اور اب مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگا۔ میں اتنا زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے لگا کہ اب مجھے دنیا بھول گئی، اور میں اپنے بیٹے کو دفن کرنے کے بعد جب تھوڑا سا ہوش میں آیا تو میں نے پہلی فرصت میں ہی اس بوڑھی عورت سے معافی مانگنے کا سوچا۔ میں جب دوڑتا دوڑتا اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی کے اندر پہنچا تو حضور اگلا منظر دیکھ کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب میں بوڑھی عورت کی جھونپڑی میں پہنچا تو اس بوڑھی عورت کی اور اس کے دونوں بچوں کی موت ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ایک چٹھی لکھی تھی کہ اے تاجر، اس کا حساب میرا اللہ تم سے ضرور لے گا۔ پہلے تم نے ہمارے یعنی میرے شوہر کو مار دیا، اور اب اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اپنے بچوں سمیت میں خود کو زہر دے کر جان لے رہی ہوں۔ حضور جب میں نے وہ چٹھی پڑھی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کا عذاب سیدھا زمین پر مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طرف اس کے بیٹے کی موت، ایک طرف میرے اپنے ہی نوجوان بیٹے کی موت، ایک طرف اس بوڑھی عورت اور اس کے دو معصوم بچوں کی موت۔ حضور وہ منظر مجھے نہیں بھول رہا تھا جب میں نے اس بوڑھے بزرگ کو پانی سے جلایا تھا اور پھر اس کے رستے ہوئے زخموں پر اتنا سارا نمک ڈال دیا تھا، اور جب وہ تڑپ رہا تھا تو وہ لمحہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا۔ حضور اس دن میں نے ٹھان لیا کہ جس طرح میں نے اس بوڑھے کو موت دی، اسی طرح ہی میں خود کو تڑپا تڑپا کر اپنے گناہوں کا ازالہ کروں گا۔ ہو سکتا ہے میرا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ یہ سن کر سارا دربار خاموشی سے اس آدمی کی باتیں سن رہا تھا، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر ایک طرف غصہ تو ایک طرف پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اب وہ تاجر یہ سب بتاتا ہوا اسی وقت زمین پر گر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بدبخت انسان، تمہارے گناہ بہت بڑے ہیں، تم اتنے بڑے گناہ گار ہو کہ تمہارے گناہوں کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ تم بہت بڑے گناہ گار ہو اور تم نے بہت بڑا ظلم کیا، لیکن تمہیں اپنے گناہوں کی سزا مل گئی۔ تم نے ایک بوڑھے بزرگ کا قتل کیا اور اس کے بدلے میں تمہیں اپنے نوجوان بیٹے کی جان دینی پڑی۔ اب خود کو عذاب دینے کے بجائے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور جس رزق نے تمہیں جہنم میں دھکیلا، تم اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے گناہوں کا ازالہ سمجھ کر اس کو غریبوں میں تقسیم کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری کسی نیکی کو پسند کر کے تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا دے دے۔ یہ سن کر وہ آدمی اسی وقت دربار سے چلا گیا، اور کہتے ہیں کہ پھر اس دن سے لے کر اس آدمی نے اپنے مرنے تک پورے دمشق شہر کے اندر کبھی کسی غریب کو بھوکا نہیں سونے دیا، کبھی کسی ضرورت مند کو اس نے اکیلا نہیں چھوڑا، اور اسی طرح وہ آدمی ساری زندگی اپنے گناہوں کا ازالہ کرتے کرتے اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ اس فانی دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق دے کر گیا کہ اس فانی دنیا کے اندر آپ چاہیں زمین سے جتنا ہی آسمان پر چلے جائیں، لیکن آپ کے پیر ہمیشہ زمین پر ہی رہنے چاہیے، کیونکہ جو زمین کو چھوڑ کر بلندیوں پر اڑنے لگتا ہے، جب وہ زمین پر گرتا ہے تو اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔